إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی سانچی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، آج کی نشست میں ہم 3 ایسے اعمال پہ گفتگو کریں گے اور ان کو سمجھیں گے اور ان کے اوپر حد الامکان عمل کرنے کی، ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 3 اعمال کے بدلے ایک بہت بڑی خبر دی ہے. آپ نے فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کی زندگی میں وہ جو بھی اعمال کرتا ہوتا ہے وہ سب کے سب اس کے مرنے کے ساتھ منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. الا من ثلاث، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ جو اگر اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں اس کے مرنے کے بعد وہ منقطع نہیں ہوتے، اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. گویا کہ اس کی وہ تجارت، وہ کاروبار جو اس نے اللہ کے ساتھ شروع کیا ہوتا ہے وہ بند نہیں ہوتا. اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی آفر ہے اللہ خالق و مالک کی طرف سے کہ ایسا ہم کر جائیں اپنی زندگی میں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جب ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا. ہمارے بیٹے ہوں گے، جتنا وہ ہمیں جانتے ہوں گے اس سے تھوڑا کم ہمارے پوتے پوتیاں، دوتے دوتیاں ہوں گے. پھر جب وہ گزر جائیں گے تو ان کی اولادوں میں سے کچھ ہمیں جانتے ہوں گے. پھر جب ان کی اولادیں آئیں گی تو ہو سکتا ہے 100% ہمارا نام لینے والا بھی نہ ہو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے، اللہ بڑا ہی قدردان ہے، اللہ خالق و مالک کو ہم نہیں بھولیں گے اگر ہم نے وہ 3 کام کیے ہوں گے. ہمارا سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا.
وہ 3 کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بیان فرمائے، اس میں سے سب سے پہلا آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ. کوئی ایسا کام اس نے زندگی کے اندر اگر کیا ہوگا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن چکا ہو. اس کی مثال یہ مسجد لگا دیں آپ، یہ جس نے بنائی ہے، اگر ان کے عقائد و نظریات اور 100% ہمارا گمان ہے کہ ٹھیک ہی ہوں گے، کتاب و سنت کے مطابق ہیں، شرک و بدعات کی آمیزش نہیں تھی اور اگر ان کا یہ پیسہ حلال کا تھا، پاکیزہ تھا، اس کے اندر کسی کی بے جان ناجائز ہڑپ کی ہوئی رقم اگر نہیں تھی، اور گمان ہے کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، اگر ان کے اس عمل میں للہیت اخلاص تھا تو پھر یہ مسجد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس مسجد کو چلانے والے، اس کی خدمت کرنے والے، اس کا دھیان رکھنے والے، اگر ان کے عقائد و نظریات میں کتاب و سنت کے مطابق اور اخلاص للہیت موجود ہے تو یہ مسجد ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، اس کاروبار کو کھولنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ کوئی کروڑوں کی نہیں، لاکھوں کی نہیں، بہت بڑا مال متاع، کوئی منبع، پہاڑوں جیسی دولت نہیں چاہیے. ہم میں سے ایسا بھی ہے جس کی پاکٹ میں 20 روپے نہ ہو. یہاں پہ کوئی ہے ایک بندہ؟ کیوں جی؟ آپ کی پاکٹ میں ہے پیسے؟ کتنے ہیں؟ 50 روپے. ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کی 10 20 بلکہ سینکڑوں روپے پاکٹ منی ہم ڈیلی ان کو دیتے ہیں. یہ کاروبار کھولنے کے لیے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، منیمم 20 روپے کی ضرورت ہے آج کے دور کے اندر. اس سے کم بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. ایک 20 روپے کی اینٹ لیں، 18 سے 20 ہزار روپے کی 1000 اینٹ ہے. ایک کتنے کی ہوگی جی؟ 18-20. یار میں کوئی نہ، وہ کیا کہتے ہیں، کوئی نعرے نہیں لگوانے آیا، نہ کوئی ہکل کرنے آیا. مجھ سے ذرا ہم کلام رہے، ہم نے بات کو سمجھنا سمجھانا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہمارے پلے کچھ پڑے. یہ کانوں کا جستہ سننا اور زبان کا جستہ سنانا اور واہ واہ کرنا کروانا یہ مقصود اور منظور نہیں ہے. ایک اینٹ 20 روپے کی، ایک اینٹ خرید لیں اور تلاش کریں کہ آپ کے شہر میں کہاں مسجد بن رہی ہے، کہاں مدرسہ بن رہا ہے. لے جائیں اینٹ، سائیکل پہ رکھیں، موٹر سائیکل پہ رکھیں، پیدل گلی گلی پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح تلاش کریں. جہاں پہ دیکھیں اللہ کا گھر بن رہا ہے، وہاں پہ اس چنائی میں ایک اینٹ اپنے ہاتھوں سے رکھ کے چلے جائیں. ایک اینٹ. اللہ کے فضل و کرم سے 20 روپے کی انویسٹمنٹ کے بعد آپ مر جائیں گے، لیکن یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. اسی اوپر جتنا جو کر سکے کرے. اور پھر اگر آپ امیر بھی ہونا چاہتے ہیں، میں نے ایک بڑی غریب اور ماڑی ماتڑ بستی میں درس دیا کچھ عرصہ پہلے. درس کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے موضوع پہ تھا. میں نے کہا آپ سمجھتے ہوں گے مولوی صاحب شاید پاگل ہو گئے ہیں. جس بستی کے اندر 100% رہنے والے باسی زکات کے مستحق ہوں، وہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا درس بڑا عجیب لگتا ہے. میں نے کہا میں نے یہ ٹاپک اس لیے رکھا ہے کہ آپ لوگ امیر ہو جائیں. یہی مثال میں نے دی اور ہر بندے نے کہا یہ تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. میں نے کہا ایک اینٹ اللہ کو دے دیں، اللہ کتنی لٹائے گا واپس؟ بولیے 700. کتنی لٹائے گا واپس اللہ؟ 700. اور اخلاص و للہیت اگر ہو تو بے حساب.
ممکن نہیں کر سکتے. آپ چھوڑے سانسوں کو, آپ 10 پہ آ جائیں, 10 مینٹیں واپس اللہ دے گا. سانسوں کی بات چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ بے شمار عطا فرمائے. چھوٹی مثال لے لیتے ہیں. اللہ نے آپ کو 10 ڈیٹ نوٹ کر لیں کہ میں نے اپنی حلال کی کمائی سے 1 اینٹ خرید کے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور پیغمبر آخر الزمان کے پاکیزہ دین پہ جو قرآن اترا اس کے اوپر ایمان لاتے ہوئے, پیغمبر کی زبان نبوت پہ یقین کرتے ہوئے اللہ کو 1 اینٹ دی ہے. اللہ مجھے 10 لوٹائے گا. جب آپ دیکھیں 10 مل گئی ہیں تو 2 دے دینا. پھر کتنی ملے گی؟ 20. یہ میں منیمم بات کر رہا ہوں. آج ڈیٹ نوٹ کر لیں, اللہ کے ساتھ کاروبار شروع کریں, آپ کی زندگی کے اندر بھی آپ کو فائدہ دے گا. اور 1 سال کے بعد اپنے کھاتے کو ٹیلی کر لیں, کیلکولیٹ کر لیں, انشاءاللہ باذن اللہ آپ پچھلے سال سے بہتر ہوئے ہوں گے مالی اعتبار سے. مرنے کے بعد تو ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا کا مال دنیا میں خالق و مالک کے راستے میں خرچ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دنیا میں دیتا ہے, پھر آخرت میں دیتا ہے. پہلے دنیا میں جی رہے ہیں نا. میں اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے ان بزرگ بھی معاف فرما دے کہ جو یہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کی غربت بیان کرتے ہیں, ان کی مفلسی بیان کرتے ہیں, ان کی تنگدستی نعوذ باللہ بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے گھر کے اندر کتنے دن روٹی نہیں پکتی تھی, ہنڈیاں نہیں پکتی تھی, ٹھیک ہوگی بات, لیکن اس کے پیچھے پیغمبر کی غربت نہیں تھی, آپ کی تنگدستی نہیں تھی. پیغمبر آخر الزمان ہر اعتبار سے دنیا والوں سے اعلیٰ ہے, عرفہ ہے. آپ کے جیسا نہ امیر مالدار دنیا کے اندر آیا ہے, نہ قیامت کی دیواروں پر آئے گا. مجاہدین جب جہاد کرتے تھے, ایک ہوتا ہے مال غنیمت, یاد رکھیے مال غنیمت اس کو کہتے ہیں مجاہد جنگ کریں, لڑائی کریں, جھگڑا کریں, جہاد کریں, شہید ہو, دوسروں کو ہلاک کریں, پھر جیت جائیں تو دشمنان اسلام کا جو مال و متاع جو ان کے مرد و زن حاصل ہوتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. ایک وہ مال ہوتا ہے جس کو مال فہ کہا جاتا ہے. یہ پتہ کون سا ہوتا ہے؟ مجاہدین نکلے تو صحیح جہاد کے لیے, لیکن مد مقابل سرنڈر کر دیں, لڑائی کے بغیر ہی مال حاصل ہو جائے, کچھ نہ کرنا پڑے. اللہ تعالی کو مالک کہا فرمایا کہ یہ مال میرا اور میرے رسول کا ہے, پیغمبر کا ہے, ہم جیسے کہیں اس کو استعمال کریں. تو جتنے بھی ایسے مال اللہ تعالی کو مالک نے عطا کیے پیغمبر آخر الزمان کو, ان کے اوپر 100% ملکیت اللہ کے رسول کی تھی. کہاں گیا وہ مال؟ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ ہوا. گھر کے اندر اناج کا نہ ہونا, کھجوروں کا نہ ہونا, جو کا نہ ہونا, روٹی کا نہ ہونا, گندم کا نہ ہونا, ہنڈیا کا نہ بکنا. پیغمبر کی غربت, تنگدستی, مفلسی نہیں تھی. پیغمبر کا خرچ کرنا تھا, رکھتے ہی نہیں تھے کچھ پاس, دے دیتے تھے اللہ کے راستے. اگر دنیا کے اتنے ہی پیغمبر آخر الزمان خلاف ہوتے تو وہ نحیف اور کمزور کانے جیسے صحابی جو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ نے ان کی ہیبت کو دیکھا, آپ نے ان کے گھٹک کو دیکھا, ان کی جسامت کو دیکھا, ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھلائی دے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھ ہی لیا کہ کوئی بات تو نہیں زبان سے کہہ ڈالی. کتنے پیارے جذبات تھے صحابی کے کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کرتا ہوں یا اللہ جو کر رہی دنیا سے کر رہا ہے. میرے پاپوں کی, میرے گناہوں کی جو سزا دینا چاہے اسی دنیا کی زندگی کے اندر دے دے, آخرت میں کچھ نہ کہنا. کتنے پیارے جذبات ہیں اس کے, لیکن اللہ کے رسول نے تصدیق نہیں کی ہے, تصدیق نہیں کی, تردید کی. آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنی زبان سے کیوں نہ کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ,
سے دنیا کیوں نہ مانگی؟ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کون سی دعا کا اہتمام کرتے تھے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے پہلے دنیا مانگی ہے، پھر آخرت کا سوال کیا، اور یہی تبلیغ کی ہے، یہی حکم دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے دنیا کے مال کے پیچھے بھاگنا چاہیے اور اس کی بڑھوتی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ دنیا بھی ملے گی اور مرنے کے بعد نیکیوں کے سلسلہ چلتا رہے گا۔ صدقات جاریہ، پہلا عمل کون سا ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ اور اس کی سب سے چھوٹی مثال میں نے دے دی کہ اس کے لیے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے؟ یہ آپ کے پیچھے بچہ بھی انویسٹر ہے۔ میں ترغیب کے طور پہ آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کی بات، میری چھوٹی بیٹی ہے 7.5 سال کی۔ گزشتہ رات اس کو 104.5 بخار تھا، میں ہاسپٹل میں لے گیا تو ڈرپ شپ کوئی بار اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی۔ آج جب وہ صبح بیدار ہوئی تو بڑی لڑکھڑاتی آواز میں مجھے کہتی پاپا مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں نے صدقہ کرنا ہے۔ آج کی بات ہے، میرے دل کو سینے میں ٹھنڈ پڑی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، یہ 7.5 سال کی بچی بیماری کو دور کرنے کے لیے کہہ رہی کہ پاپا مجھے کچھ خرچہ دے دے، میں نے صدقہ کرنا ہے۔ لاکھوں خرچ کرتے ہو بیماریوں کے اوپر، آؤٹ آف سٹی نہیں آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہو بیماریوں کے لیے، شفا کے متلاشی ہو، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، منہ کی فیسیں پے کرتے ہو۔ اگر فارمیسی والا کہہ دے کہ نسخہ ایک ہے کمپنی فرق ہے، کہتے نہیں جو ڈاکٹر نے لکھا ہے کمپنی بھی وہی دو۔ اتنا یقین ہونا چاہیے، رسک نہیں لینا چاہیے۔ لیکن پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانوں اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو صدقہ و خیرات کے ساتھ۔ شیخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے پیارے دوست تھے، ہم نے 10 نہیں سینکڑوں سفر ان کے ساتھ کیے بحمد اللہ تعالی۔ ایک نہیں کئی ایک بار ایسے اتفاقات ہوئے۔ یہ علامہ احسان شہید رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے، ان کے ساتھ میرا مکی یارانہ تھا، ہماری پہلی ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اخلاقیات کو قبول فرمائے، تقاضۂ بشریت چھوٹی بڑی زندگی بھر کی خطائیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ آپ یقین کریں کہ سفر میں ہوتے جب پتہ چلتا کوئی پوتا کوئی بیٹا کوئی پوتی کوئی نواسی بیمار ہے تو سب سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیتے اور جھولی اٹھا لیتے اور اللہ تعالیٰ سے ترلا کرتے کہ یا اللہ اپنے رستے سے خرچ کرانا ہے نہ ڈاکٹر کو جان چھڑا دے، جنہیں مرضی خرچ کروا۔ اور بس اوقات کہا کرتے کہ شیخ کچھ دے دے میرے کھاتے چھپا دے میرا بچہ بھی وہاں۔ کئی نہیں دعا کیا۔ الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھوں سے جائے گا وہ آپ کو صرف آخرت ہی نہیں، صرف دنیا کا مال ہی نہیں، وہ آپ کو صحت و تندرست بھی دلوائے۔ ریفرنس اللہ کے نبی کی زبان ہے، آپ کی نبوت والی صداقت والی زبان ہے۔ آپ کے لب اور آپ کی زبانی نبوت اللہ کی وحی کے بغیر حرکت نہیں کیا کرتی تھی۔ سو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے، زندگی بھر کے تمام اعمال، یہ حج کیا کرتا تھا خلاص ختم، یہ صفا مروہ کی سعی کیا کرتا تھا، یہ طواف کیا کرتا تھا، یہ مینا مزدلفہ عرفہ کے اندر قیام کیا کرتا تھا، یہ نماز پڑھا کرتا تھا، یہ قیام کیا کرتا تھا، یہ قرآن انجیل کی تلاوت کیا کرتا تھا، یہ خطبہ دیا کرتا تھا، یہ تقریریں کیا کرتا تھا، یہ امامت کرایا کرتا تھا، یہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، سب ختم ہو جاتے ہیں الا من ثلاث، اگر 3 بچتے ہم میں سے سب سے پہلا صدقہ جاریہ ہے۔ اہتمام کے ساتھ کریں، اہتمام کے ساتھ، مرنے کے بعد یہ تجارت چلتی رہے گی۔
دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او علم ينتفع به، اس نے زندگی کے اندر ایسا علم پھیلایا، نشر کیا جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس کی مثال میں اپنے دائیں جانب بیٹھے ہمارے بزرگ، ہمارے رہبر مربی محترم جناب قاری میرے ہم نیم ہیں امین صاحب، حفظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و ایمان والی تقوی والی نیکیوں سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ یہاں پہ آپ کو قرآن پڑھاتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تدریس کا کام کرتے ہوں گے، آج تو آپ کو واضح نصیحت کرتے ہوں گے، علم بانٹتے ہوں گے، ڈیوائڈ کرتے ہوں گے، تقسیم کرتے ہوں گے، نشر کرتے ہوں گے۔ جتنی مرضی لمبی زندگی جی لے، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک وقت آنے والا ہے یہ اپنے وقت مقرر پر اللہ کے پاس چلے جائے گے، ہر کسی نے جانا۔ اب انہوں نے زندگی میں جتنا علم لوگوں تک تنقل کیا ہوگا وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ فائدہ مند وہ عمل دوسرا ہے جو ان کے چلے جانے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ، وہ ٹریڈنگ، وہ کاروبار، وہ کمپنی، وہ تجارت بند نہیں ہوگی۔ عام بندہ کہے کہ میں تو عالم ہی نہیں، میں کتوں پڑھاواں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کیا کریں؟ 16 لائنوں والا قرآن مجید آج بھی 400 روپے کا مل جاتا ہے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تقریباً 500 کا لگا لیں، چلو جی آگے لا دیں، 1000 کا ہو گیا ہے۔ 10,000 روپے کا قرآن مجید ہے، اس سے آگے تو کوئی بات نہیں۔ آج کے دور میں 10,000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو مہنگا ہے، زیادہ ہے۔ ایک قرآن مجید دے دیں، ایک میں نے کئی ایک دیکھے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتے ہیں، جب ان کے سالوں کی شادیاں آتی ہیں تو اللہ کی قسم ہزاروں لاکھوں اکٹھے کر لیتے ہیں۔ میں نے کئی ایک دیکھے ہیں کہ جو عام زندگی کے اندر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، لیکن جب ان کے بچوں کی سالگرہ آتی ہے تو ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں۔ اپنی اوقات اور پہنچ سے زیادہ گھٹیا غریب کاموں میں عمر کو اوپر خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تنگ دستی کا عذر پیش کرنے والے ساری زندگی ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ چھوڑو کچھ بھی نہیں پڑے، صرف یہ رشک کر لو کسی بھی قاری مدرس کے اوپر کہ کاش میں بھی اللہ خالق و مالک کے علم کو جانتا ہوتا تو میں بھی قاری صاحب اللہ جب دیتا کہ نہیں ہوتا، نہیں صلاحیت رکھتے قرآن مجید کی، اور نورانی کہنا تو لے سکتے، حدیث صاحب کے نہیں لے سکتے۔ علی بات آپ ہمارا نورانی کہنا لے کے کسی بچے کو دے دیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیں، دو سانوں باہوں کے پھینک کے اس کے سامنے اس کے گھٹنوں کو پکڑ کے کہیں اللہ کا واسطہ ہے نورانی کہنا اس سے پڑھ لینا۔ آپ عالم نہیں، آپ کا پرچیز کیا ہوا نورانی قاعدہ جو بچہ پڑھ لے گا قرآن مجید کی بنیاد ہے، بیس ہے۔ پورا قرآن اعوذ باللہ سے لے کے والناس تک کس کے اندر ہے؟ نورانی۔ چھوڑے ہم قرآن کی باتیں نہیں کرتے، حاجی صاحب کے ماتھے پہ پھول چڑھا دیتے ہم، کیا خیال ہے؟ ویسے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے بڑوں میں اللہ نے برکت رکھی، تو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں اپنے بڑوں میں؟ میں ایک جگہ درس دے رہا تھا، بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے شہر میں ایک راجہ صاحب تھے، بڑی فیمس شخصیت تھے حافظ آباد روڈ پہ، انہوں نے کسی مسجد میں میرا درس رکھا، کہہ کے میں وہاں پہ درس دینے کے لیے گیا، مجھے وہ بزرگ یاد آ گئے ان کی وہ ساتھ گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ میں نہ کھڑے ہو کے درس دے رہا تھا، 10-12 منٹ ہوئے، عشاء کے بعد یہی سیم سچویشن تھی، موسم سردی کا تھا، تو 10 سے 12 منٹ ہوئے نا تو بابا جی کھڑے ہو گئے،
نہیں بیٹھے بیٹھے کہتے ہو بھائی یار ہمرا تو ایڈا مقرر تھے جلسہ یامتے آئے ہیں مقام ہی کر لے میرے نا ہاتھا نکل گیا. میں نے کہا وہ راجہ صاحب ماشاءاللہ ایک پاری شخصیت تھی اللہ کی فضل سے. راجہ صاحب جب کرنے لگے نا تو الحمدللہ 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 میں نے ساری لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے تنبیہ کی. میں نے کہا یہ جو بزرگ ہے نا واللہ آپ کے گھروں کی آپ کی گلیوں بازاروں چوراہوں کی آپ کی مسجدوں کی رونق ہے. یہی وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کے سفید بالوں کو دیکھ کے اللہ شرماتا ہے کہ جب یہ چولی اٹھاتے ہیں جب یہ میری طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مجھے حیا شرم آتی ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کو خالی اٹھا دوں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ نورانی قاعدہ لے لیں وہ کہ جو خود علم نہیں بانٹ سکتے ان کو اتنی صلاحیت نہیں ان کو نالج نہیں علم نہیں تو اس علم کو پھیلانے کے لیے جو اس کے لیے کتابیں ہیں درس نظامی کی کتابیں ہیں قرآن مجید ہے نورانی قاعدہ ہے یا کوئی ایسی اصلاحی کتاب ہے وہ ایسی کتابیں اور ایسے نسخے آپ بانٹنے شروع کر دیں اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں خرچ کرنا شروع کر دیں. آپ کسی ہاسپٹل میں منی لائبریری دے دیں آپ اپنے گھر کے اندر لائبریری دے دیں اور آس پڑوس پڑوس والوں کو کہہ دیں کہ ہمارے پاس اسلامی کتابیں ہیں آپ چاہیں اگر پڑھنا تو آپ لے جا سکتے ہیں پڑھ کے واپس لے سکتے ہیں. اللہ کی قسم او علم ينتفع به یہ عمل آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا. شارٹ کٹ گفٹ بھی نہ کریں دے کے واپس لے لیں پھر بھی ٹھیک ہے. اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو میں گزارش کر چکا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت کے بدلے میں بھی وہ کر دے گا کہ آپ کی پہنچ نہیں. آپ جا رہے ہیں آپ نے دیکھا تو مسجد بن رہی ہے اور آپ نے خیال کیا کہ ہائے کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی اللہ کا گھر واللہ رب الکعبہ. اس بندے کو تو پتہ نہیں اجر ملنا ہے کہ نہیں ملنا. ہو سکتا ہے اس کے اندر ریا موجود ہو دکھلاوا موجود ہو سکتا ہے اس کی حرام کی کمائی ہو سکتا ہے اس کے عقائد و نظریات ہی بھلے درست ٹھیک نہ ہو اس کو نہ جانے ملنا کہ نہیں ملنا. آپ کو اس نیت کا در اللہ خالی کو مالک ضرور عطا فرما دے. او علم ينتفع به دوسرا کام اہتمام کے ساتھ یہ کریں ایسا علم بانٹیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام اللہ تعالیٰ سے ترلا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ میں تیرا محبوب پیغمبر جن کے پاکیزہ دل پہ تو وحی حاصل کرتا ہے جس کے دل پہ تو قرآن نازل کرتا ہے جس کے دل پہ تو کتاب و سنت کی آخری باتیں نازل کرتا ہے کہ اس کے بعد کوئی وحی نہیں کوئی اسلام نہیں کوئی دین نہیں میں تیرا وہ آخری پیغمبر تجھ سے درلا کرتا ہوں مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع دینے والا ہو. اللہم انی اسألک علما نافعا او علم ينتفع به. علم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو کوشش کریں ترجمہ کلاسوں میں بیٹھیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو کیا خیال ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ایک حدیث ہر سنت آتی ہے. کوئی ایک بھی ہے جو کہے کہ مجھے تو ایک بھی نہیں آتی. کیوں جی سب کو آتی ہے نا. آپ اس ایک اللہ کے نبی کے فرمان کو آگے پہنچا دیں آپ کا یہ کاروبار شروع ہو چکا ہے. سستے سوتے سستے بغیر انویسٹمنٹ کے صرف کرنا کیا ہے فکر پیدا کرنی موت کو یاد رکھنا ہے مرنے کے بعد اپنے کھاتوں کو چلانے کی فکر میں رہنا ٹو میں رہنا تومدوں میں رہنا جستجو میں رہنا. اگر یہ فکر راحت ہو گئی تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت اچھے طریقے سے یہ تینوں کاروبار کھول سکتے ہیں. پہلا کیا تھا جی صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ میں کیا کچھ آ سکتا ہے مسجد مدرسہ کوئی میڈیکل شعبہ
تو مسافروں کا مسافر خانہ، کسی غریب کے ساتھ معاملت کرنا، صلہ رحمی کرنا، غریبوں کو دینا، مسجدیں بنوا دینا، لوگوں کے گھر بنوا دینا، ریپیئرنگ کروا دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ اپنی پہنچ کے مطابق ہر بندہ ہر صورت کر سکتا ہے، صرف کیوں نہیں کرتا؟ فکر نہیں، اس کی اہمیت کا ادراک نہیں۔ تو میں اگر آج کی نشست و مجلس میں یہ ایک پیغام دے کے یہ فکر دے جاؤں تو اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاید کہ آج کی اس گفتگو سے مجھے پاک لگا دے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک 2 یا 3 سال پہلے ایک مجھے بھائی ملے، اور وہ 13 سے 14 سال پہلے ایک مجھے بات یاد کرا رہے تھے۔ کہتے شیخ صاحب وہ پیپلز کلینک تکبیر مسجد میں آپ نے اتنے سال پہلے جو درس دیا تھا نا فلان دعا کے موضوع پہ، کہتے میرا اللہ ضامن ہے اس وقت سے لے کے آج اس لمحے تک میں نے کبھی اس دعا کو ترک نہیں کیا۔ 14 سال پہلے کی بات یاد کروا رہے تھے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا اہتمام تو میں نے بھی 14 سالوں میں نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا شرم کر رہے شیخ، شرم کر۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ جو 14 سال پہلے کا دیا ہوا درس بیما تو باللہ مجھے یاد نہیں تھا، وہ ٹاپک بیان کیا ہوا مجھے یاد نہیں تھا۔ ان 20 سینکڑوں سامعین میں سے ایک بندہ 14 سال کے بعد ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ ضامن ہے کہ اس مغرب کی نماز سے لے کے آج اس لمحے تک میں نے اس دعا کو کبھی تک نہیں کیا۔ کیا خیال ہے میرے مرنے کے بعد یہ کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ وہ دعا کون سی تھی بتا دو؟ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اس کے اوپر ایک مفصل اللہ کے فضل سے بیان تھا، شاید کوئی کونے گھنٹے کا، صرف اس دعا کے اوپر۔ وہ اللہ نے ایسا اس کے اندر اپنا فضل کیا، ایسا کرم کیا کہ باقیوں کو چھوڑے۔ ایک بندہ تو مجھے امید ہے آج بھی اگر زندہ ہوا تو اس کے اوپر عمل کر رہا ہوگا۔ تو کیا آپ کو ایک دعا بھی نہیں آتی؟ او علم ينتفع کی تجارت مرنے کے بعد بھی جاری رکھنے کے لیے درس نظامی اگر نہیں، سہارے ستہ اگر نہیں، قرآن کا ترجمہ اگر نہیں، تفسیر کا بیان اگر نہیں، ایک اللہ کے نبی کا فرمان اور ایک دعا بھی کافی ہے۔ آگے پہنچا دو، آپ کے مرنے کے بعد تجارت شروع ہے جو منقطع نہیں ہوگی۔ کوئی ایک بندہ بھی مائی کلام تردید کرے اس بات کی، اللہ قدر کام ہے۔ للہ و اخلاص کے ساتھ تو ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، پرورش کرتا رہتا ہے، وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ للہ و اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی کا ایک فرمان بھی کراتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلغو بلغو بلغو، آگے پہنچاؤ، مر جاؤ گے تو یہ وہ علم ہے جو تم نے آگے کنوے کر دیا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ منقطع نہیں ہوگا، تمہاری تجارت چلتی رہے گی۔ آج اللہ خالق و مالک کو گواہ بنا کر یہ ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے یہ 3 کاروبار پہلی فرصت میں کھولنے، یہ فیکٹریاں شروع کرنی ہے کہ فزیکلی ہم اس اڈے پہ، اس فیکٹری پہ، اس دکان پہ، اس کمپنی پہ نہ بھی بیٹھے ہوں، مر بھی جائیں، اور دوسرا کوئی پہیوان بھی اگر نہ ہو تو پھر بھی کاروبار، اور اس کے اندر نقصان کا اندیشہ نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ او علم ينتفع به، جتنا خواجہ ہے اس کو آگے بڑھا۔ تھوڑے سے پیسے والوں کے لیے ایک آئیڈیا پیش کروں، جو استاد بچوں کو قرآن مجید کا حفظ کروا رہا ہونا، اس استاد کی تنخواہ دینی شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم،
یہ بہن اسی طرح ہے جس طرح اسلام کے اندر مدارت کا کانسیپٹ ہے کہ ایک بندہ کاریگر ہے، ہنرمند ہے، وہ کاروبار کرنا جانتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں، اور ایک بندہ پیسے والا ہے، کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں، وہ پیسہ کس کے اوپر انویسٹ کرتا ہے؟ تجربہ کار کے اوپر۔ اور کیا ہوتی ہے ڈیل کہ پرافٹ ادو آتے جی بھائی۔ آپ اگر ہنر نہیں جانتے قرآن مجید کو پڑھانے کا تو مولوی صاحب کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، پائی والی شروع، اور دونوں کو 100% ملے گا۔ اللہ خالق و مالک کے ساتھ جو پائی والی کی جاتی ہے وہ اس کے اندر ڈیوائڈنگ نہیں ہے، اس کے اندر ملٹی پلائی ہے۔ اللہ تقسیم نہیں کرتا، اللہ سب میں دیتا ہے، کسی کو اگر اللہ کسی کو نہیں دیتا، سب کو اپنی جناب سے دیتا ہے۔ جائیں کسی مدرسے کے اندر جو شعبہ کتب کے اندر درس نظامی میں جو بچے علماء بن رہے ہیں ان کو صحیح بخاری پڑھانے والے، مسلم پڑھانے والے، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی پڑھانے والے، آپ ترلے کے ساتھ، منت کے ساتھ کسی بھی مدیر شیخ الحدیث صاحب، منتظم صاحب سے ملے، ان کو کہیں جی میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے عہد دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو استاد محترم ہے نا، اس کی جتنی پے ہے وہ جو میرے پیسے ہیں، بلکہ آپ ان کو میرے پاس بھیج دیا کریں، میں دے دیا کروں۔ او علم ينتفع به، کھل گیا کاروبار کے نہیں؟ بولیے الحمدللہ۔ او ولد صالح يدعو له، آخری عمل تیسرا، او ولد صالح، مشروط بات ہے حاجی صاحب، مشروط بات، ایسی اولاد چھوڑ کے مرا ہے جو چور نہیں، بے نمازی نہیں، زانی شرابی حرام خور نہیں، فراڈیے نہیں، دھوکے باز نہیں، پھٹے باز نہیں، لوگوں کے اموال کو ناجائز ہڑپ کرنے والے نہیں، بے ایمان، بد دیانت، حرام خور، اپنی بہنوں کا وراثت کا مال کھانے والے بھائی نہیں۔ اولد صالح، محاسبہ کریں اپنی اولادوں کا، کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ کتنے بچے ہیں اس وقت اس مسجد میں؟ کیوں نہیں؟ 1 2 3 4 اس وقت 5 6 7 8 9 10 15 20 لگا لیں، اور دوسرے کتنے ہیں جو ابے ہیں وہ میرا 150 200 لگ گئے۔ آپ کے وہ بچے جو اس مسجد میں آ سکتے تھے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ، وہ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ جی گھروں میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیوں وہ آپ کے ساتھ مسجد کے اندر کیوں نہیں؟ انہوں نے آپ کے ساتھ آپ نے رکوع کیا تو انہوں نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیوں نہیں کیا؟ وہ کیسی اولاد ہے کہ جن کو تم گھروں کے اندر چھوڑ کے آتے ہو اور خود آ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو؟ وہ کیسے آپ کے لیے وہ تجارت بنے گی جو آپ کے مرنے کے بعد بھی چلتی رہے گی؟ اس بچے کو اٹھائیں ذرا، بیٹا اٹھے، کھڑے ہو جائے۔ کتنی ایج ہے آپ کی؟ عمر کتنی ہے؟ ادھر آ جائے میرے پاس۔ اس بچے سے چھوٹا بچہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا؟ آپ کو تھوڑا پرفیکٹ ہے، کھڑے جائیں۔ آپ ادھر آئے میرے پاس، ادھر بھی بیٹا ادھر آ۔ کھڑے ہو جائیں۔ یہ بچہ آنے دیں، یہ بچہ 7 سال کا ہے جی۔ یہ بچہ کتنی سال کا ہے؟ 10 سال کا۔ یہ بچے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حیاتیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آپ نے بیٹھنا نہیں،
بعد چ لینے تھوڑے کو خیر جدا کوئی کام پائی ہوتے بعد اللہ کے نبی کا فرمان ہے آپ نے فرمایا علموا اولادکم اذا بلغوا 7 اولادکم الصلاۃ جب تمہارا بچہ اس ایج کو پہنچے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو نماز کی تعلیم دینی شروع کر دو. یہ بچے کی عمر دیکھ لیں آپ اس کی ہائٹ باڈی دیکھ لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بچے کو بتاؤ فجر کی اتنی سنتے ہیں اتنی رکعتیں ہیں یہ اس کا ٹائم ٹیبل ہے. سنتوں کے طریقے بدلاؤ فرائض کے طریقے بدلاؤ قیام کے تشہد کے بیٹھنے کے اٹھنے کے قیام کے رکوع میں کیا پڑھنا ہے سجدے میں کیا پڑھنا ہے اٹھنا کیا ہے جلسہ استراحت کیا ہے نماز کی تعلیم دینی شروع کر دو. پھر ظہر کی عصر کی مغرب کی عشاء کی مسلسل 3 سال اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے اوپر محنت کرو. آپ بیٹھ جائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10. یہ بچہ 10 سال کا ہے. یہ بچہ اگر یہ نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مارو اس بچے کو. انہوں نہیں جڑا نہیں پڑھا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10. مارو اور پیٹو ان بچوں کو ان بچیوں کو جو اس ایج کے اندر پہنچ کے اندر بھی نماز میں سستی کرتے ہیں. دنیا کا کون ایسا مفتی ہے جو اس بچے کے اوپر نماز کو فرض کرے؟ بتاؤ مجھے. اس بچے پہ نماز فرض نہیں ہے یاد رکھنا. جس بچے کے اوپر بھی نماز فرض نہیں اگر اس کو پیٹنے سے نماز پڑھانے کا حکم ہے اور جو ہڈا کٹا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا. اس کو تو پٹھا لٹکا دینا چاہیے. بیٹھنے بیٹھا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. کیا حاجی صاحب کو 50,000 روپے لے جائز ہے؟ جائز ہے. اس بچے کو کہتے ہیں حاجی صاحب کرو ذرا اتنے شروع کاروبار. ہاں جی بات سمجھ آئی ہے جی. بچوں کی ایج عمر ان کی ہائٹ باڈی آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے لائیو دیکھ لی. اب آ جائیں اپنے بچوں کی طرف. اس وقت جو اپنے چھوٹے بچے آپ نے بٹھائے ہو ان کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ بیٹھ جائیں نیچے بیٹھیں. بولیے گال کرو. چاہتے ہو کہ بچے نیک اور صالح ہو. نماز کے بغیر بچے کو نیک کر سکتے ہو؟ نماز کے بغیر انشاءاللہ. کیوں جی نماز کے بغیر بچے صالح اور نیک ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے اوپر اگر آپ عمل نہیں کریں تو بچوں کو نمازی بنا سکتے ہیں؟ ساری زندگی ان بچوں کے اندر سستی رہے گی. جن بچوں کو آپ نے 7 سال کی عمر میں تعلیم دینی نہ شروع کی سست رہیں گے. وہ جن بچوں کو 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے باپ سے جھوٹے نہیں پڑیں گے پورے مکے نہیں پڑیں گے تھپڑ نہیں پڑیں گے وہ اچھا نمازی نہیں بن سکتا. میں نے بڑی دفعہ اپنے بچوں کی کلاس لی. کب؟ کہ جب انہوں نے اکیڈمی سے چھٹی کی. ماں نے بڑی دفعہ پیٹا اور اپنے میاں بچے کی ابا کو شکایتیں لگائی. ہوم ورک نہیں صحیح کرتا ڈیری چیک کرو. بڑا محاسبہ ہے دنیاوی تعلیم کے اوپر. میں ایک ایسے کئی بچوں کو جانتا ہوں اللہ کی قسم کہ جن کے پاپوں نے ورثاء والدین نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کیے لیکن جب مرے والدین بچے کو مسنون جنازے کی دعائیں بھی نہ آئیں. فٹے وہ تمہاری تعلیم کا. اگر اپنی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دو گے خود مر جاؤ گے. یہ تجارت بھی بند نہیں ہوگی. بند یہ تجارت کرنا ہی نہیں کرنا کاروبار اللہ تعالیٰ کے ساتھ.
اگر آپ آخری تیسری عمل کے اوپر مضبوط عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو یقین مانیں اس مسجد کے اندر اگلے ہفتے کا جو درس ہے نا، آپ باپوں سے زیادہ رش بچوں کا ہونا چاہیے انشاءاللہ استاد کریں گے تو ہوگا انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ لست علیہم، اگر اللہ کے نبی دنیا والوں کے اوپر ایس ایچ او نہیں تو مدرسے کا یا مسجد کا استاد کاری کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اسی اپنیاں سستیاں اپنیاں بدبختیاں چک کے تے مولوی صاحب کے اوپر آگے بری ہو جانا، اتنے چتر تیار بیٹھے جی آ کر کے. شرم کرنی چاہیے سانو. کچھ نہیں کرنا استاد نے. استاد کو بچے دو، وہ تعلیم، وہ تربیت دے گا، تعلیم دے گا. وہ جو باپ نااہل اپنے بیٹے کو بستر سے نہیں اٹھا سکتا، اس کے مسجد کا قاری اس کے گھر سے جا کے بچوں کو اٹھا سکتا ہے. میرے ذمہ ہے کہ میں بچے مولوی صاحب کے سامنے پرووائڈ کروں. 2 سالوں ہو گئے بیٹھے، استاد کی اس کی قدر، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا احترام، اس کا ادب سکھلاؤں اس کے سامنے. پھر استاد سے کیا ملے گا؟ وہ آپ کے بچے کو سارے بنانے کی کوشش کرے گا. آپ مر جائیں گے، آپ کا بچہ آپ کے لیے وہ باقی رہنے والی تجارت ہوگا. سارا کوئی استاد نے مار کے اپنی بری ہوگی. غلط سوچ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. اور اسی حدیث کا جو اگلا جز ہے وہ کیا ہے؟ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. یہ وہی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کی تعلیم دو، 10 سال کی عمر میں نہیں پڑھتا سستی کر کے 2 مار پیٹ کے نماز پڑھاؤ. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَفَرِّقُوا فرق ڈال دو بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. ان کے بستروں، ان کی چارپائیوں کو الگ کر دو. 10 سال کی 2 سگی بہنیں بھی ایک کمبل میں کبھی نہ سلانا. آج کل سردیوں کو سیزن ہے نا، ایک کمبل ایک رضائی کے اندر کتنے بچے ہوتے ہیں جی؟ منیمم 2 منیمم کی بات کریں جی، چھوڑے 3-4 منیمم 2. اور بسا اوقات کو ایسی بدبختی ہوتی ہے کہ بھائی ہوتا ہے دوسری بہن ہوتی ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے ایسا شرم و حیا کا لسن دیا، سبق دیا، حکم دیا کہ سگے بھائی بھی ایک بستر کے اندر سو نہیں سکتے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اگر ان کو نیک اور صالح بنانا چاہتے ہو، آج رات سے ہی ان کے بستروں کو الگ کر دو. یہ شرم و حیا والے کریں. او ولد صالح يدعو له. جب آپ جائیں تو کیا کریں؟ راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وہ اپنا بچپن یاد کریں. جب اپنے بچوں کو دیکھیں تو پھر چیخ اٹھے کہ یا اللہ اس طرح کرتے تھے ہمارے ماں باپ جس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اے اللہ تیری بارگاہ میں کرنا ہے، ان کے اوپر رحم فرما دے. جو سزائیں لگائیں گے اللہ خالی کمالی کے سامنے، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ مرے ہوئے ہوں گے، جب آپ کا بچہ راستے میں چلتے کسی کیلے کے چھلکے کو ٹھوکر مار کے سائڈ پہ کر دے گا، وہ صدقہ بھی جب آپ کو پیچھے پہنچے گا تو آپ اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ ہمارا درجہ بلند کیوں کیا ہے؟ پھر اللہ جواب دیتا ہے، اللہ کے نبی نے خبر دی ہے. اللہ جواب دیتا ہے، اے میرے بندے تمہارا فلاں پتر جو تھا نا، تمہاری فلاں بیٹی جو تھی، اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے صدقہ کیا ہے، اس نے فلاں نیکی اور صالح کام کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے تمہارے درجے کو بلند کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں اگر مرے ہوئے ماں کو، مرے ہوئے باپوں کو بیٹی کی بنیاد پہ اپنا نام سنوانا چاہتے ہو اللہ تعالی کو مالک کی طرف سے تو ڈیلی نیکیاں کرنے شروع کر دو. اس کی میں ایک مثال یہ بھی دیا کرتا ہوں، چونکہ میں نے پردیس کاٹا ہے.
بسا اوقات پردیس میں ایک کمرے میں 4-8 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں خرچے کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میرے اس وقت بھی بحمدللہ تعالی مکہ معظمہ کے اندر 2 سگے بھائی ہیں اور بھتیجے بھی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اس طرح کئی ایک ایسے اتفاقات ہوتے ہیں۔ اب حاجی کو عمرے پہ یا حج پہ جاتا ہے تو ایک کمرے پہ پہنچتا ہے، ایک ہی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، 8-8 10 رہنے والے۔ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں یار پاسری میں تیرے بھرا نے بھیجا ہے، نہیں میں تیرے بھرا نے بھیجا ہے، عبد الرحمان نے تیرے بھرا نے بھیجا ہے۔ اب سب کو دے دیں، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہو جو منہ اٹھا کے دیکھ رہا ہو، ایک بندہ۔ میری بات کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنا، پھر اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو یاد کرنا۔ سارا کچھ ڈیوائڈ کرنے کے بعد وہ بالآخر پوچھ ہی لے، آپ کو میرا بھائی نہیں ملا تھا، میرا بیٹا جی ملیا سی علی صاحب؟ تو اس نے کوئی کہتا نہیں کوئی چیز نہیں دی اس نے آپ کے لیے۔ اللہ کی قسم اس پردیسی کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، جو غم کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹتے ہیں کہ یار جن بچوں کے لیے میں پردیس کاٹ رہا ہوں، ان کو چھوڑا ہے، ان کی ماں بیوی اپنی کو چھوڑا ہے، یاروں دوستوں کو چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، وہ ملا بھی ہے تو اس نے میرے لیے کوئی ٹپ کے بھی جوتا نہیں بھیجا آپ کے ہاتھ، کوئی سوٹ۔ اللہ خالق کو مالک جنت میں سے جب کسی کے درجے کو بلند کرتا ہے تو جو باقی پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اپنی اولادوں کو یاد کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے ہوں گے کہ کیسی بدبخت اولادیں ہیں، میرے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ بھیجو پیچھے ماں باپ کے، اگر آپ کے پیچھے آپ کی اولادیں بھیجے تو کیا کرنا ہے؟ او ولد مشروط بات ہے، مشروط، او ولد صالح، نیک اولاد بیٹے بیٹیاں چھوڑ کے مریں گے تو یہ آپ کے لیے کیا ہوگی؟ مرنے کے بعد چلنے والا وہ کاروبار، چلنے والی وہ تجارت جو کبھی بند نہ ہوگی۔ کتنے میں نے عمل پیش کیے اللہ کے فضل سے؟ کون کون سے؟ پہلا کون سا؟ صدقہ جاریہ۔ دوسرا کون سا؟ نفع بخش علم پھیلانا۔ تیسرا کون سا؟ نیک اور صالح اولاد۔ اور نیک اور صالح اولاد کیسے بن پائے گی؟ جب ان کی نمازیں 7 سال کی عمر میں ان کی نمازوں میں محنت ہوگی، 10 برس کی عمر میں ان کے بسورے الگ ہوں گے، تو یہی بنیاد ہوگی جو آپ کی آل اولاد کو نیک اور صالح بنا دے گی۔ نماز اور شرم و حیا کو اللہ کے نبی نے ایک ساتھ رکھا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا اور ایمان 2 پرندوں کی مانند ہے۔ کتنے؟ 2 پرندے۔ آپ صبح ہی مشاہدہ کر لینا، صبح تغیر نہ کرنا، دیکھنا جیسے کسی دیوار پہ اگر 2 چڑیاں بیٹھی ہوں گی نا، 2 چڑیاں کھڑے ہو جانا، ان میں سے جب ایک اڑے گی تو دوسری اس کے پیچھے آٹومیٹکلی اڑ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حیا اور ایمان 2 پرندوں کی مانند ہیں، جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو دوسرا بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کی بھیڑیوں میں، آپ کے بھیڑوں میں حیا نہیں ہے تو ان کے ایمان کی فکر کرو، وہ سارے کام سے ہوں گے۔ کیا پالی آلے تے بچی ہے، آلے کو نہیں دس کے ٹاک چھڑی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 1 سال سے شروع کر لیں۔ آپ کے ملک پاکستان کے اندر اس قدر بے حیائی کا بازار کم ہے، 1 سال کی بچی کے ساتھ بھی زنا ہوا، 2 کے ساتھ، 3 سال کے ساتھ، 4 سال کے ساتھ، 5 سال کے ساتھ، 6 سال کے ساتھ، کوئی ایک بھی ایج ایسی نہ ہوگی جس ایج کے اندر آپ کے پاکستان کے اندر بچیوں کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہو۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بیان کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ علموا اولادکم الصلاۃ اذا بلغوا 7 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی تعلیم دینی شروع کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے استدلال کرتے ہوئے ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی کہا کرتے ہیں کہ بچیوں کو پردے کی تلقین کرنی شروع کر دو 7 سال کی عمر میں، اور 10 برس کی بچی کے چہرے کو ڈھانپ دو، پھر جا کے شرم و حیا کی مالک بنے گی۔ اپنی
بچیوں کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ اللہ کیوں جی؟ میرے گھر میں جو میری بیٹیاں ہیں ان کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہتا ہوں میں؟ پیش کرو ایک آئیڈیا کہ میرے گھر کے اندر میری بیٹیوں کی قیمت کیا ہے اور کیسے ہوگی یہ مہنگی؟ غالی اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدنیا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدے کی چیز، مال و متاع ہے۔ وخیر متاع الدنیا، پوری دنیا میں سے جو سب سے قیمتی خزانہ ہے، آپ نے فرمایا المرأۃ صالحہ، آپ نے فرمایا نیک بی بی پوری دنیا کے خزانوں میں سے سب سے زیادہ مہنگی ہے۔ کیا میری بیٹی نیک ہے؟ کیا میری بیٹی شرم و حیا والی ہے؟ کیا میری بیٹی 10 سال سے اپنے چہرے کو چھپانے والی ہے؟ کیا میری بیٹی شرم و حیا والی ہے، حجاب کر کے نکلتی ہے؟ کیا میری بیٹی بازاروں کے اندر بے پردگی کر کے بناؤ سنگار کر کے اونچی لمبی ایڑی والا جوتا پہن کے ٹک ٹک کر کے مردوں کے لیے فتنے کے باعث تو نہیں بنتی؟ لہذا میں آپ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں لمحے کے اندر اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق۔ جو جتنی دین سے دور ہوگی، جو جتنی شرم سے دور ہوگی، جو جتنی حیا سے دور ہوگی، جو جتنی حجاب سے دور ہوگی، وہ اتنی زیادہ سستی ہوگی، چیپ ہوگی، کوڑیوں کے بعد بکنے والی ہوگی، کوڑیوں کے بعد۔ اگر رول بنانا چاہتے ہو، قیمتی بنانا چاہتے ہو، ان کو زیادہ سے زیادہ شرم و حیا، حجاب، ایمان، نماز، روزہ، زکات، تقوی کے قریب کر دو۔ اللہ کی قسم دنیا کے اندر سب سے مہنگی ہوگی آپ کی بیٹیاں۔ آپ جب مر جائیں گے تو یہ بیٹیاں آپ کے لیے باقی رہ جانے والی تجارت ہوں گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ خالق و مالک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جو سنایا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے کہ اللہ خالق و مالک اپنے فضل سے کئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد کے مؤذن ہیں اور جانتے ہیں اس کی کتنی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب پوری انسانیت کو اللہ خالق و مالک اکٹھا کرے گا نا، کھڑا کرے گا، ان میں سے جو سب سے اونچی لمبی گردنوں والے ہوں گے نا، وہ ہوں گے جو دنیا کے اندر لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے رہے۔ یہ اتنے فضیلت والے لوگ ہیں، وہ بیمار ہیں آپ کے مؤذن۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ اس تکلیف اور پریشانی بیماری کے بدلے اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ ان کو پاک کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ سے ان کو ایمان والی، تندری والی، نیکی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں اور جس کسی بھی پریشانی، مصیبت، آزمائش اور بیماری کے اندر گرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے احوال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، مشکلوں کو دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، برکتوں کی برکھا برسا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس لمحے تک دنیا فانی سے جو ایمان کی حالت میں کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے، ان کے احوال پہ رحم فرمائے، جو جی رہے اللہ تعالیٰ کی جان مال عزت و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما